حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خود تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اتار چکے اور اطمینان ہو گیا تو کسی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ابن خطل کعبہ کے پردے پکڑے ہوئے ہے، اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو قتل کر دو۔ میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن شہر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خود تھی، اور ایک دوسری روایت میں آ رہا ہے وعلیہ امامۃ سودا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب شہر میں داخل ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا۔ دونوں روایت میں کوئی تعارض، کیونکہ آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو سر مبارک پر خود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حرم میں قتل و قتال حلال کر دیا گیا تھا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، چونکہ جنگ اور قتال میں اپنا دفاع بھی لازمی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مبارک پہن رکھی تھی، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حرم کو مستقل معرکہ کارزار یا میدان جنگ نہیں بنانا چاہتے تھے۔ چنانچہ دخول مکہ کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اس کو امن ہے۔ جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، جو ہتھیار ڈال دے وہ بھی مامون ہے، اور جو شخص حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے۔ جب دخول مکہ کے بعد جنگ کا احتمال نہ رہا اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتار دی اور امامہ سر پر تھا۔ میرے دوستو، دونوں چیزیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے امامہ تھا، اوپر خود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی دیر میں قتل و قتال حلال کر دیا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ، اب میرے بعد کسی کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر قتل و قتال جائز نہیں۔ فقیل لہ ھذا ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اتار چکے تو کسی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، یہ ابن خطل ہے جو استار کعبہ کو پکڑے ہوئے ہے، اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ میرے دوستو، یہاں یہ بات بھی سمجھیں، فتح مکہ کے موقع پر عفو عام کے باوجود 11 مرد اور 6 عورتیں ایسی تھیں جن کے جرائم ناقابل عفو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون ہدر کر دیے تھے اور عفو عام سے ان کو مستثنی قرار دیا تھا۔ پھر ان میں سے 7 مرد اور 2 عورتیں مسلمان ہو گئے، ان کو معافی مل گئی تھی۔ 4 مرد اور 4 عورتیں باقی رہیں جو قتل کر دیے گئے۔ ابن خطل بھی ان میں سے ایک تھا۔ میرے دوستو، ابن خطل اولاً بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا، عبداللہ نام رکھا، وحی کی کتابت کا کام بھی کرتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلہ سے زکوٰۃ لینے کے لیے اسے بھیجا، اس نے راستے میں اپنے ایک مسلمان غلام کو اس لیے قتل کر دیا کہ اس سے کھانے پکانے میں غلطی ہوئی تھی۔ پھر خود قصاص کے خوف سے مدینہ منورہ نہ لوٹا کہ قصاص میں قتل کر دیے جاؤں گا، مرتد ہو کر مکہ مکرمہ بھاگ نکلا۔ وہاں پہنچ کر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا، 2 باندیاں خریدیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہجویہ اشعار کہہ کر ابن خطل کو خوش رکھا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون ہدر کر دیا، اس لیے باوجود استار کعبہ کے پکڑنے کے اسے قتل کرنے کا حکم دیا اور قتل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتلوہ، امرہم بقتلہ علی سبیل الکفایۃ فکل من قتلہ منہم حصل بہ المقصود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم کسی خاص شخص کو مخاطب کر کے نہ کیا بلکہ علی سبیل الکفایہ فرما دیا، یعنی جو کوئی بھی اس کو قتل کر دے گا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ میرے دوستو، ابن خطل نے
جی کعبہ کے پردے کیوں پکڑے اور کعبہ کے پردوں کے ساتھ کیوں چمٹا ہوا تھا، اس کی بھی وجہ بیان کرتا ہوں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو کوئی بھی کعبۃ اللہ کے استار سے چمٹ جاتا، پردوں سے چمٹ جاتا، لوگ اس کی تعظیم کرتے اور جرائم معاف کر دیے جاتے۔ اب یہاں یہ بھی سمجھیں کہ ابن خطل کو کس نے قتل کیا، تو یہ شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی ارشاد فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، تو اس کے قتل کے لیے دوڑ پڑے حضرت عمار بن یاسر، حضرت سعید اور حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے قتل کرنے میں سبقت حاصل کر کے قتل کر دیا، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ ان کی تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ دراصل شروع اور ابتدائی قتل حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، پھر اس کے ساتھ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک ہو گئے اور انہوں نے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو قتل کر دیا۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کیا کرتا تھا اور ایک مسلمان غلام کو ناحق قتل کیا تھا، اس وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ علامہ مناوی لکھتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا قتل قصاصاً ہو۔ فرماتے ہیں فَقَتْلُهُ قِصَاصٌ بِالْمُسْلِمِ الَّذِي قَتَلَهُ، اس کا قتل قصاصاً تھا کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا تھا۔ باقی رہی یہ بات کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرتا ہے تو کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو اس کے بارے میں ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، گالیاں بکے، توہین کرے اور مرتد ہو جائے، اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاتم رسول کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، جس طرح نعوذ باللہ کوئی شخص اللہ رب العزت کو گالی دے، اللہ کے ساتھ شریک کرے اور پھر سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ بالاتفاق قبول ہوتی ہے۔ تو شاتم رسول جو مرتد ہو جائے، بعد میں مسلمان ہو اور سچے دل سے توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں الفاظ آ رہے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے حقیقتاً توبہ کرنے والا شخص اس شخص کی مانند ہے جس کا گناہ نہ ہو۔ میرے محترم دوستو، اس حدیث کے مطابق شاتم رسول کی بھی توبہ عند اللہ قبول ہوگی، تاہم حاکم وقت، قاضی اور عامل کو یہ اختیار نہیں کہ وہ شاتم رسول کی توبہ اس وجہ سے قبول کر لے کہ اس نے کیا کر لی، سچے دل سے توبہ کر لیا، نہیں، بلکہ وہ توبہ اس کی قبول نہ کرے، بلکہ وہ اسے سیاستاً قتل کر سکتا ہے تاکہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو۔ احناف کا مسلک بھی یہی ہے۔ ابن خطل کا قتل اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو سیاستاً قتل کیا گیا تھا۔ باقی رہی یہ بات کہ قتل کر دینا مصلحت ہے یا توبہ قبول کر لینا، تو وہ موقع اور محل کے لحاظ سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ابن خطل کے قتل کا واقعہ ہے تو اس کے متعدد وجوہ ہیں۔ نمبر 1، حدیث میں ابن خطل کی توبہ کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ نمبر 2، یہ عین ممکن ہے کہ ابن خطل نے توبہ نہ کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجہ ارتداد کے اس کے قتل کا حکم دیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے توبہ کی ہو مگر صدق کے دل سے توبہ نہ کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی آگاہ کر دیا گیا ہو کہ یہ شخص جو ہے مرتد ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، تو آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ اور چوتھی وجہ پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اس کا قتل قصاصاً ہو، جیسا کہ علامہ مناوی فرماتے ہیں فَقَتْلُهُ قِصَاصٌ بِالْمُسْلِمِ الَّذِي قَتَلَهُ، اس کا قتل قصاصاً تھا، اس نے جو مسلمان کو قتل کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر
فقیل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه